محمد الصلاة والسلام علی الامام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر وشبر طالع باب الخیبر ثاقی حوض الکوثر الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا مقتدانا وہادینا علی ابن ابی طالب اللہم صلی الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام واتقوا اللہ عباد اللہ وبادروا آجالکم بأعمالکم صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مجلس ایصال ثواب ہے بعنوان چہلم۔ میں نے نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 62 کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ دنیا کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو فانی ہیں۔ جواب آسانی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال کر لوں کہ دنیا کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی فنا ہونے والی چیزیں دے کر آخرت میں باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دنیا کی کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، نہ ہمارا مکان، نہ ہماری گاڑی، نہ ہمارا کاروبار، نہ ہماری دولت، نہ خود ہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز دے کر مولا فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی کے خبر انتقال سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، شاید ہی کبھی خیال یہ آیا ہو کہ مرنے والے پر کیا گزری ہوگی، ہم اس وقت بھی زندوں کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ عزیز ترین دوست، قریبی رشتہ دار، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، اور پھر آنے والوں کا کوئی انتظام، دفن و کفن کے انتظامات، اور پھر اس کو بہت آخری ذمہ داری سمجھ کر ہم قبرستان میں لے جا کر
اسے دفن کر کے گھر کو لوٹتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے حصے کی شاید جو سب سے بڑی سب سے اہم ذمہ داری تھی ہم نے وہ نبھا دی. ایٹ لیسٹ کم از کم کچھ دیر کے لیے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بندے کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ ساعتیں پہلے ہم ہمارے بازو میں لیٹا ہوا دیکھ رہے تھے، ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ لٹا دیا جہاں سے وہ اٹھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ قیامت نہ آئے. اور یہ خیال کتنے لوگوں کا آتا مجھے نہیں معلوم، اس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جس کو ہم قبر میں لٹا کر آ رہے ہیں کیا ہمیں یہ خیال نہ آئے کہ کل ہم کو بھی اسی جگہ پر جا کر لیٹنا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. اے اللہ کے بندو، موت کے بعد جس کیفیت سے تم گزرتے ہو وہ موت سے زیادہ شدید ہے. اللہ اکبر. ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے کہ سکرات موت ہی بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مگر جسم سے روح کا نکل جانا بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جس کیفیت سے تم کو گزرنا ہوتا ہے وہ کیفیت تو موت سے بھی زیادہ شدید ہے. ابھی تو ہم موت کی سختی کو ہی نہیں سمجھے تو موت کے بعد والی کیفیت جو موت سے زیادہ شدید ہونے والی ہے اس کیفیت کو کیسے سمجھے. پھر فرماتے ہیں کہ جب تم قبر میں بندے خدا کو لٹا دیتے ہو تو قبر کیا کرتی ہے؟ ان القبر یقول کل یوم، ہر روز قبر پکارتی ہے. کیا بول کر پکارتی ہے؟ انا بیت الغربہ، انا بیت الغربہ، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت اور پریشانی کا گھر ہوں. انا بیت الدود، میں کیسے ترجمہ کروں اس لائن کا؟ میں کیڑوں کا گھر ہوں. یعنی جو ذمہ داری سمجھ کر زندہ لوگ کسی گزرنے والے انسان کے ساتھ کر کے گھر کو لوٹے ہیں، وہ بندے خدا کے لیے قبر پکار کر کہہ رہی ہے انا بیت الغربا، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود. سمجھ بھی نہیں آتا مقصد خلقت ہمارا تھا کیا. پیدا ہوئے 10 12 15 سال لگے ہم کو مکمل طور پر کھڑے ہونے کے لیے، کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ پیسے کمایا، اور پھر لگا کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. حالانکہ مقصد خلقت کو قرآن مجید میں کئی دفعہ اللہ نے الگ الگ انداز میں بندوں کو سمجھایا ہے. بہت آسان طریقہ ہی تھا سمجھانے کے لیے کہ وہ فرماتا ہے تبارک الذی، ہم وہ بابرکت ہے وہ ذات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں اچھا کام کرنے والے کون ہیں. کام نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو زندگی دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کتنا کام کرتے ہو. کہا نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تم کو زندگی دی ہے تاکہ تم کتنے اچھے کام کرتے ہو. کہا وہ بھی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، دونوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ کام ہم کو کرنا ہے
اس کا تعلق فقط زندگی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق موت سے بھی ہے. اور اس آئے مبارکہ میں لفظ موت اللہ نے لفظ حیات سے پہلے استعمال کیا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا ہے، ہم نے حیات کو خلق کیا ہے، تاکہ دیکھیں کہ تم میں اچھے کام کرنے والے کون ہیں. موت عام طور پر دو طریقے سے آتی ہے. ایک، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اچانک بندے خدا دنیا سے رخصت ہو گیا. عام طور پر بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اس طریقے کی موت سے بچائے رکھ. کیوں؟ تاکہ اسے اپنی زندگی میں توبہ کرنے کا موقع ملے. حالانکہ قرآن بار بار کہا ہے، ملائکہ کائنات کے معصومین کے کئی اقوال ہیں جہاں پر مسلسل انسانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اپنی موت کا بندوبست کر لو. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں 60 سال کے اوپر والوں کے لیے کہا گیا، 70 سال کے اوپر والوں کے لیے کہا گیا، آئی سی یو میں جو ایڈمٹ ہو چکے ہیں شاید ان کے لیے کہا گیا ہوگا. ابھی تو ہم جوان ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو بھلا ہمیں موت کیسے آئے گی؟ حالانکہ پتہ نہیں کتنی اموات ہم لوگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو دنیا سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں جن کے لیے خواب و خیال نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے گزر جانے والے ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھی بندہ جو کم از کم بیمار پڑتا ہے. میں خوش نصیب کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ بیماری اس کے لیے ایک الارم کے طور پر اس کے کانوں میں اس کی موت کی آواز کو گونجاتی ہے، گونجتی ہے اس کی کان میں. اور ہر بیماری عذاب نہیں ہوتی. انسان جب کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کم و بیش اس کے 3 وجوہات ہوتے ہیں. پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ موت کا پیش خیمہ ہو، کہ بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ اب یہ موت مرض الموت ہے، اب شاید یہاں سے میں واپس جانے والا نہیں ہوں. دنیاوی آخروی جو اس کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اسے احساس ہونے لگتا ہے اور اس کا بندوبست کرتا ہے. بیماری کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس سے تقرب الہی کا بندے کو ایک موقع ملے کہ وہ کتنا شاکر ہے، صابر ہے، اپنے پروردگار سے قریب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. کئی مقامات پر کہا گیا ہے کہ کسی مومن کی ہائے بھی ہم کو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی بندے خدا بیمار پڑ جائے اور اس بیماری پر وہ شکر کرے، صبر کرے. کیسے کریں گے؟ ہم بیمار پڑے تھے اور ہم کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ حاضر ہوئے، تیمارداری کرنے لگے، اور لوگوں نے پوچھا کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہم نے کہا کیا بتائیں، بخار اتنا ہے، نزلہ اتنا ہو گیا، سر کا درد ہے، کھانا کھائے نہیں جا رہا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں رہی. مطلب ایک سانس میں ہم نے 10 شکایتیں کر دی. معصوم فرماتے ہیں کہ بندہ خدا جب بیمار پڑتا ہے اور اگر وہ اس بیماری پر شکر خدا کرے، صبر کرے، تو اس کا اجر اللہ اس کو جب موت بھی دے دیتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم نبی کے ساتھ قیامت میں مشہور ہوگا.
जज्बा शुक्र पैदा करना है। जज्बा शुक्र तो आगे की मंजिल है, जज्बा सब्र पैदा करना है। शुक्र खुदा की आदत डालना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमको अंदाजा नहीं है कि उसने हमको कितनी चीजें अता की है। माबूद दुआ कुमैल में जो लोग उर्दू तर्जुमे से वाकिफ हैं वो पढ़ते हैं कि अल्लाह तूने मेरी कितनी नेकियों को, कितनी इज्जतों को इतना आम कर दिया लोगों में जिसका मैं मुस्तहिक नहीं था। हमारी कितनी इज्जत बढ़ गई, हालांकि हकीकत में हम उतने मुस्तहिक नहीं थे उस इज्जत के जो लोग हमारी करते हैं। और बंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कितनी इज्जत दे दी, मेरी नेकियों को कितना आम कर दिया जिसका मैं मुस्तहिक नहीं था। ये उसका अंदाज था, ये उसका करम था, ये उसका लुत्फ था कि उसने अपने बंदे पर इतना बड़ा करम किया कि उसकी नेकियों को अवाम में, मजमे आम में आम करके उसकी इज्जतों को बढ़ा दिया। इसीलिए बंदे खुदा ने पूछा था, मौला मुस्तहिक को देना तो बहुत बड़ा सवाब है, अगर कभी कोई गैर मुस्तहिक आ जाए तो उसे भी दूं। हम लोग अच्छी खासी स्क्रीनिंग करते हैं ये जानने के लिए कि वाकईन हम जिसको कोई बेनिफिट देना चाहते हैं वो मुस्तहिक है कि नहीं है। 25 सवाल होते हैं, कभी कभी इंक्वायरी भी करनी पड़ती है। कहा क्या जा रहा है कि मौला मैं मुस्तहिक ही को दूं या जो मुस्तहिक नहीं है मगर मांग रहा है उसे भी दूं। जवाब सुनिए, मौला फरमाते हैं कि मुस्तहिक को दे, और अगर कोई गैर मुस्तहिक है मगर फिर भी तुझसे मांगने आ गया उसे भी दे, ताकि अल्लाह तुझे वो दे जिसका तू मुस्तहिक है और तुझे अल्लाह वो भी दे जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। बाद में तू फिर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फकीर को सदका देने के बाद उसके हाथों को चूम दिया, परेशान हो गए, फकीर परेशान हो गया। वक्त का मोहम्मद फर्जंद रसूल का मौला हम आपके हाथ चूमते हैं, ये क्या बात है कि आप मुझे कुछ अता करके मेरे हाथ चूम रहे हैं। इमाम ने जवाब दिया, इन्नल्लाह तक़ब्बल सदका, सदका पहले अल्लाह के हाथ में जाता है बाद में बंदे के हाथ में जाता है। मैं तेरा हाथ नहीं चूम रहा हूं बल्कि अपनी दानिश में यदुल्लाह को चूम रहा हूं। और जब सदका तेरे हाथ से निकलता है तो ये कहते हुए निकलता था, ये कहते हुए निकलता है, ए बंदे खुदा अभी तक तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरे हाथ से निकल रहा हूं तो अब से मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये असर है सदक़े का, ये असल है खैरात का। अब तक तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, मगर एक ही शर्त है। इस शर्त है कुर्बत खुदा, कुर्ब इलाही की नीयत से अगर सदका दिया जाएगा तो बहुत बड़ा अमल है। बंदा खुद कहता है ना, इन्नस्सलाता व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब कुछ तेरे लिए है। जब मैंने अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी, जब मैंने अपनी नमाजें उसके हवाले कर दी, जब मैंने अपनी मौत उसके हवाले कर दी, तो सदका, खैरात, नेकी, चैरिटी, डोनेशंस वो अपने लिए कैसे कर सकता हूं। एक ही शर्त इसलिए
کہ جب تم دو تو نیت یہ ہو کہ قرب الہی حاصل. اب کرے کیا، مجبوری ہے. ہم نے خیرات تو بہت بانٹی، دل میں تھوڑی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم محلے والوں کو تو پتہ چلے کہ آخر ہم نے بھی کچھ کیا ہے. کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. شریک ایک ایسا عمل ہے کہ خدا اپنے لیے گوارا ہی نہیں کرتا. اگر ہم چاہیں اس میں برائی کیا ہے، اللہ کو بھی خوش کر دیں، محلے والوں کو بھی بتا کر خوش کر دیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں، میرا اس کا دل اور بڑا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے محلے والوں کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو قیامت کے دن تم محلے والوں سے ہی اجر مانگ لو اگر وہ دے سکتے ہیں تو. لیولز بتائے گئے ہیں. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سب سے پہلا حق بنتا ہے قرابت داروں کا. پھر وہی پریشانی ہوتی ہے. قرابت دار یاقوت پورے میں ہیں، تقسیم دارالشفا میں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جا کر کریں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے لوگوں کے درمیان کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کے درمیان کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. عزیزان گرامی، دین بہت بڑا عمل ہے. سخاوت بہت بڑا عمل ہے. میں نے بہت سی مجلسیں پڑھی ہے، جو کہا ہے وہ دہراؤں گا نہیں انشاءاللہ. لیکن عام طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سخاوت کا تعلق پیسوں سے ہے. نہیں، ہماری صفتوں میں سے ایک صفت بتائی گئی ہے کہ ان کا چاہنے والا غربت میں بھی امیر ہوتا ہے. عجیب جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا غربت میں بھی امیر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لوگ اپنی غربت کی شکایت کرتے ہیں. ہمارا تو دن بھر کا مسئلہ یہی ہوتا ہے. زندگی کے 8 سال لوگوں کی غربت کے واقعات سنتے ہوئے گزر گئے ہمارے. لیکن اگر میں غربت کا علاج یہ بتاؤں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم ہی کو خرچ کرنا ہے، کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا دوا کو. مولا دوا دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ غریب ہونے کے باوجود جب کوئی سخاوت کرتا ہے اللہ اسی کو دیتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو آئی نہیں، دے دیں گے تو اور کم ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دے دینے سے میں اضافہ کرنے والا ہوں. معلوم ہوا اگر قرآن مجید پر یقین ہوتا، توحید پر اطمینان ہوتا، اللہ کی آیتوں پر، مولا کائنات کے معصومین کے اقوال پر ہمیں یقین ہوتا، تو جو کہا جا رہا ہے اس کو پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ اگر وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا تھا تو اس کی پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اور خرچ کرنے لگتا. پروردگار کہتا کہ بندہ ہوتے ہوئے جب وہ میرا عمل کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں پروردگار ہوتے ہوئے خاموش بیٹھ کر اس کے عمل کو دیکھتا رہوں. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی قسم، دنیا دار الامتحان ہے. ذرے ذرے کا حساب، نہ صرف ذرے ذرے کا حساب لکھا جا رہا. سوچو کہ خالق نے آپ کو کچھ دیا ہے. سوچو کہ اللہ ہے. آپ نے سوچا کہ اس نے میرے نام اعمال میں اس سے مجھے کچھ لکھوانا ہے، عمل کرنا ہے. جو عمل کرے گا اس کا حساب ہوگا. جو طرز عمل ہے اس کا بھی حساب ہوگا. عمل کا حساب بھی ہے، طرز عمل کا حساب بھی ہے. مجلس میں آئے تھے، یہ عمل ہے. اب مجلس سن کر کتنی واہ واہ کی، یہ طرز عمل ہے. یہ تو اچھی مثال دیا میں نے. فقیر کو 10 روپے دیے تھے، یہ عمل تھا. اس کے میلے کپڑوں کو دیکھ کر ہم نے منہ موڑ لیا، طرز عمل ہے.
اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی حساب ہوگا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ کل اسے لے آؤ جو تم سے کمتر ہے۔ اگر یہ مجھ سے کہا جاتا میں کیا کرتا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کل اسے لے آؤ جو تم سے کمتر ہے۔ مجھ سے کہا جاتا تو شاید پورے شہر کو لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ پورا دن حضرت موسیٰ گھومتے رہے، شام کو جا کر اعلان کر دیا مالک مجھ سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا۔ ہے ہمارے پاس ایسی مثالیں؟ انیس عمر بسر کر تو خاک ساری میں، کہے نہ کوئی کہ غلام ابو تراب نہ تھا۔ بڑا زبردست شعر ہے، کہے نہ کوئی کہ غلام ابو تراب نہ تھا۔ ابو تراب کے غلام ہونے میں انکساری شرط ہے، اسی لیے ایک بندے نے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا میری میں ختم نہیں ہوتی، میری میں ختم نہیں ہوتی، میرے اندر کا غرور ختم نہیں ہوتا۔ کم از کم اس نے سوال کیا، 1400 سال تک آنے والے مسلمانوں کو جواب مل رہا ہے۔ جواب دیا امام نے کہ نماز با جماعت پڑھ اور آخری صف میں کھڑے رہے، تاکہ سجدے سے جب تیرا سر اٹھے گا غریب ترین مسلمانوں کے پیروں کے پیچھے تیرا سر ہوگا۔ ہاں مشکل کام ہے اپنے غرور کو بڑھانا، ختم کرنا۔ ہماری تو فکر یہ ہوتی ہے آخری صف تک ہو جا، ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلتے چلتے شاید موقع مل جائے تو پیش امام کے آگے جا کر کھڑے ہو جائیں۔ مجبوری تھی لہذا صف اول میں اپنے آپ کو روک لیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ آخری صف میں، تاکہ جب سجدے سے تیرا سر اٹھے تیری نظروں کے سامنے غریب ترین مسلمانوں کے تلوے ہوں۔ اسلام میں ایک عمل ہے جو صبح اور شام ہم لوگ کئی دفعہ کرتے ہیں، وہ ہے سلام کرنا۔ جس طریقے سے سلام کی تاکید، سلام کا ثواب، سلام کے اندر کی دعا مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب۔ لیکن شرائط اسلام میں یہ شرائط ہے کہ جوان بوڑھے کو سلام کرے گا، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، 20 لاکھ کی گاڑی ہوگی مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کریں۔ خدا کی قسم اسلام کی اگر یہ بنیادی عمل کو لوگ اپنا لیں تو کم از کم مسلمانوں کے درمیان تو کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ کتنے عجیب طریقے سے اللہ نے غرور کو یک لخت ختم کر دیا کہ جوان بوڑھے کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، امیر غریب کو سلام کرے۔ یعنی جہاں جہاں غرور کی وجہ سے سر اٹھ سکتا تھا اللہ نے غرور کی گردن کو انہی تین مقامات پر جھکا دیا۔ مولا نے پوچھا تھا، مولا سے کسی نے پوچھا تھا یا علی امیر بننے کا طریقہ بتائیے۔ علی نے پوچھا جواب چھوٹا دوں یا طولانی؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ شارٹ کٹ پسند کرتا ہے، راستہ چلتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے مجلس کو بھی وہ پسند کی جاتی ہے جو تھوڑی مختصر ہو، 30-40 منٹ میں ختم ہو جائے۔
مولانا نے یہی سوال کیا کہ چھوٹا جواب دوں یا تفصیلی جواب؟ کہا مولانا چھوٹا جواب دیجیے۔ علی نے کہا کہ ایسا جواب دوں گا کہ مسجد سے اٹھ کر گھر جانے تک تو امیر ہو جائے گا۔ بندہ تعجب میں پڑ گیا، قناعت کر لیا امیر ہو جائے گا۔ کہ یہ علی سمجھا نہیں۔ پیدل چلنے والے نے گاڑی والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو غریب سمجھا۔ گاڑی پر جا رہا تھا، اچھی خاصی گاڑی تھی، اس سے بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو غریب سمجھا۔ ٹو ویلر والے نے فور ویلر والے کو دیکھ کر سمجھا کہ میں غریب ہوں۔ فور ویلر والے نے چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر سمجھا کہ میں غریب ہوں۔ علی نے پوری سائیکل کو الٹ دیا کہ تو پیدل چل کر شکر ادا کر کہ تیرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے جذبہ پیدا کرے۔ علی نے پوری سائیکل الٹ دی۔ حضرت عیسیٰ کو خواہش ہوئی تھی پروردگار مجھے تیرے ایک دوست سے ملا دے۔ حکم ہوا فلاں راستے پر چلتے ہوئے جاؤ، تم کو ہمارا دوست مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ چلتے ہوئے پہنچے اس مقام پر جو ان کو وحی نازل ہوئی تھی۔ چلتے چلتے آ کر رکے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو آنکھوں سے، پیروں سے، ہاتھوں سے معذور ہے، اور زبان پر ذکر الہی ہے۔ حضرت عیسیٰ قریب گئے، سلام کیا، اور نے جواب دیا وعلیکم السلام یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو تعجب ہوا، کہنے لگے کنیز خدا تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، تو نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تو پہچانا کیسے کہ میں عیسیٰ روح اللہ بات کر رہا ہوں؟ جواب دیا جس اللہ نے تجھے میرا پتہ بتایا تھا اسی اللہ نے مجھے تیرا پتہ بتایا۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا، تیرے جسم پر نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھوں میں بینائی ہے، تو شکر کس بات کا ادا کر رہی ہے؟ جواب دیا زبان شاکر دل صابر اللہ نے عطا کیا ہے، شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ان اعضاء سے الگ کر دیا جو اگر ہوتے تو شاید گناہ میں ملوث ہو جاتے۔ اپنی اپنی فکر ہے سوچنے کی۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے، جتنے بڑے عالم تھے وہ اتنے ہی غریب بھی تھے۔ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس جوتیاں نہیں تھی۔ گرمی کے موسم میں زبردست گرمی پڑتی تھی تو نجف کی زمین پر چلنے کے لیے وہ گھاس کو اپنے پیروں کے اطراف باندھ لیا کرتے تھے تاکہ زمین کی گرمی محسوس نہ کرے۔ امام علی کے روضے کے سامنے سے گزر ہو رہا تھا، روضے کو دیکھا کہ یا علی اتنا علم دیا، ایک جوتی بھی دے دیتے۔ جملہ ختم ہوا تو بازو نظر پڑی، ان سے بھی بڑے عالم بلکہ ان کے استاد جن کے پیر نہیں تھے، نجف کی زمین پر ہاتھوں کے سہارے چلتے ہوئے روضہ امیر المومنین کو دیکھ کر کہتے جاتے تھے الحمدللہ شکرن للہ، الحمدللہ شکرن للہ، الحمدللہ شکرن للہ۔ بس عزیزہ نگرامی، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ مجلس وہ پسند آتی ہے جو مختصر ہو۔ ایک آخری بات وہیں صرف مسائب دوں، ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی ہیں کہ میرے ذہن میں ابھی بھی ڈاکٹر شمشاد، ڈاکٹر بہجت کی زندگی کے وہ حالات ہیں جو میرے سامنے گزرے ہیں، اور عجیب اتفاق رہا جس طریقے سے ڈاکٹر بہجات اس دنیا سے گزرے ہیں
سبھی کو سوچنا چاہیے کہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. کون آج ہے کون کل تک نہیں رہے گا کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے. بہرحال آخری بات وہیں سے ربط مصائب دوں. حضرت موسیٰ اپنے چاہنے والے کے گھر میں مدعو ہوئے. پتہ نہیں وہ گھر والا اس کی بیوی کتنا خوش تھے کہ نبی خدا ان کے گھر میں تشریف لائے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری آدھی زندگی میں وہ تمہیں دولت عطا کرے گا، تمہاری باقی آدھی زندگی میں غربت دے گا. تم بتاؤ تم کو تمہاری پہلی آدھی زندگی میں غربت چاہیے اور باقی آدھی میں امیری چاہیے، یا پہلی آدھی زندگی میں امیری چاہیے اور بعد کی زندگی میں غربت چاہیے؟ میاں اور بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا ہم کو موقع دے دیجئے، ذرا ہم آپس میں ایک دوسرے سے کنسلٹیشن کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. دونوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدائی عمر میں، جوانی میں اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، شوق ہوتے ہیں، کھانے کے ذائقے جانتا ہے، وہ چلنا پھرنا، مکان، گاڑی، یہ سب ضرورتیں ہوتی ہیں. اور پھر آخری عمر میں تو خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، ذائقے بھول جاتا ہے. بی پی ہوگا تو نمک نہیں کھانا ہے، شوگر ہوگی تو شکر نہیں کھانا ہے، کئی ذائقوں سے محروم ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم کو ہماری زندگی کے پہلے حصے میں وہ ہم کو امیری دے دے اور زندگی کے دوسرے حصے میں غربت دے دے. حضرت موسیٰ نے دعا کی. اب اس کے پاس نبی خدا کی دعا ہے، مرض الہی ہے، دولت کی بارش. سمجھ میں نہیں آیا. گھر میں دو فرد، انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ نے اگر ہم کو اتنا دیا ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اس سے قوم کی، قبیلے کی، اہل محلہ کی، لوگوں کی خدمت میں صرف کریں. انہوں نے صرف کرنا شروع کیا. ملتے گیا صرف کرتے گیا، ملتے گیا صرف کرتے گیا، اور ان کی عمر گزرتے جا رہی ہے. ہوا یہ کہ وہ بوڑھے ہو گئے. تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے بیان کیا کہ پتہ نہیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ کے مطابق کہ پہلی آدھی زندگی میں وہ دولت دے گا، باقی زندگی میں غربت دے گا. ہم تو اب بوڑھے بھی ہو گئے ہیں لیکن دولت کی فراوانی رکتی نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے بھول گیا. حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تمہاری سخاوت کو دیکھ کر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری غربت کو بھی امیری کے زمانے سے بدل دیا جائے. عزیزان گرامی، دینے سے اللہ کی راہ میں کم نہیں ہوتا. بندہ اس بات کو قبول کر لے کہ دینے سے اور اضافہ ہوتا. جسے یقین نہ آئے وہ اس زمانے میں بھی مثال دیکھ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں ہوئی تھی، اور اس وقت ان کے لاشے کو بھی کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. دفن نہیں کیا گیا. 3 دن تک امام حسین اور ان کے عزیزوں کے لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا. اور پھر تھوڑی سی مدت کے بعد جب ان کی قبر بنائی گئی، لوگ حاضر ہوئے تھے، تو وہ 20 صفر کا دن تھا، 10 محرم کو شہادت ہوئی تھی.
تو اس طریقے سے اربعین حسین کی روایت کی بنیاد پڑی۔ سوچ کر بتائیے کہ جس انسان نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی تھی، اللہ نے اس کو اتنا کمال بلندی عطا کیا کہ آج کی دنیا میں دنیا کے سب سے بڑے اجتماع کا نام ہے اربعین حسین۔ اس سے بڑا اجتماع پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہوتا۔ اتنے انسان ایک وقت میں کہیں پر جمع نہیں ہوتے بجز اربعین حسین کے۔ یہ کمال محبت حسین لازم تھا پروردگار پر کہ جس بندے نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اقربا کو اس عالم میں قربان کیا ہے، تو اس کو اتنی بلندی عطا کرے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب نہ صرف اربعین حسین کے نام سے باقی ہے، بلکہ ہمارے درمیان جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مرنے والے کا چہلم بھی بعنوان ایصال ثواب اربعین بن جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے والے کے مصائب نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ موت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، مرنے والا ہمارا عزیز، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، مگر پھر بھی ذکر حسین کا ہوتا ہے۔ عجیب اربعین تھا۔ کیسے وہ لوگ جنہوں نے قید کوفہ اور قید شام سے رہائی کے بعد کربلا تک لوٹ کر آئے تھے، اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جہاں ان کے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے خیام تھے، وہاں اب قبریں بنی ہوئی تھی۔ تشفی اس بات کی تھی کہ کم از کم اب رونے پر کوئی تعزیانہ نہیں لگاتا تھا، ورنہ 10 محرم کو جب شہادت واقع ہوئی تھی اس وقت تو رونے پر بھی پابندی تھی، اب پابندی نہیں تھی۔ اس کے لیے کم از کم 7 روز تک کربلا کی زمین پر ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے جو واپس آئے تھے لوٹ کر قید و شام سے، کوفے سے، انہوں نے ماتم کیا، مجلس برپا کی، مصائب بیان ہوئے، بس ایک پرسے کا موقع اور مجلس تمام ہو۔ کربلا تو گھر نہیں تھا، گھر تو مدینہ تھا، جان تو سبھی کو تھا۔ جب 7 روز غم و علم میں گزر گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب مدینے کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اب نہ علی اکبر ہیں، نہ حسین ہیں، نہ عباس ہیں جو قافلے کو تیاری کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ اب ثانی زہرا ہے جو ایک ہی وقت میں حسین بھی ہے اور عباس بھی ہے۔ ساری بیویوں کو سوار کرایا، قافلہ تیار ہوا۔ عزیزان گرامی، بس پرسے کی ایک منزل اس عنوان سے ہے کہ جب کسی کا وارث گزر جائے تو اس پر کتنا اثر ہوتا ہے، وہ پیش کروں وہی مصائب مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ تو جناب زینب نے دیکھا کہ قافلہ تو تیار ہو گیا مگر ایک اونٹ پر اماری خالی نظر آتی ہے۔ تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ زوجہ امام حسین مادر سکینہ جناب ام رباب موجود نہیں۔ تلاش کیا، ڈھونڈتی ہوئی آئی، دیکھا کہ قبر کے پائنتی جناب ام رباب سر کو جھکائے زار و قطار آنسو بہا رہی، زبان پر فریاد ہے کہ والی
کس منہ سے مدینے کو واپس جاؤ گی؟ لوگ پوچھیں گے بچے کہاں ہیں؟ ایک بچہ کربلا کی زمین پر سو گیا، ایک بچی زندان شام میں سو گئی، سر پر وارث باقی نہیں رہا۔ جناب زینب نے جناب ام رباب کو سنبھالا، بازو کو تھاما، کا بھابھی گھر تو جانا ہے، وطن کو جانا ہے، بھائی کا پیغام پہنچانا ہے۔ اٹھایا قبر مبارک سے۔ اب جب جناب ام رباب قبر سے اٹھی تو نظروں میں ایک منظر رہ گیا کہ 11ویں محرم کو کربلا سے قافلہ چلا تھا، وارث کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر تھا، کوئی سایہ نہیں تھا۔ 40 کے بعد قافلہ واپس لوٹ کر جا رہا ہے، قبر تو بن گئی مگر قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو قبر سے اٹھتے اٹھتے فیصلہ کیا کہ حسین، رباب وعدہ کرتی ہے کہ اب کبھی رباب سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ قافلہ لوٹ کر مدینے کو واپس آ گیا، گھر والوں سے ملاقات ہو گئی، صبح ہوتی شام ہوتی کربلا والوں کو یاد کرتی، دن بھر سہنے خانہ میں بیٹھ کر کربلا کا رخ ہے۔ دن ایسے آیا کہ زبردست بارش ہو رہی تھی۔ جناب زینب نے جناب ام رباب کو سمجھایا کہ بھابھی بارش بڑی تیز ہو رہی ہے، چل کر سائے میں بیٹھ جائیے۔ پلٹ کر سوال کیا کہ یہاں تو پانی برس رہا ہے، کربلا میں تو حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ زینب سمجھ گئی کہ میرا باپ آسانی سے اٹھنے والے نہیں ہیں، تو سید سجاد کو طلب کیا، کہا بیٹا سید سجاد تم آگے بڑھو اور ماں کو بارش سے اٹھا کر حجرے میں لے آؤ۔ امام زین العابدین قریب آئے، کہا مادر گرامی بارش بڑی سخت ہو رہی ہے، چل کر سائے میں بیٹھیں۔ جناب ام رباب نے پلٹ کر سوال کیا کہ اتنا بتا دو کہ بیٹا ہو کر ماں سے کلام کر رہے ہو یا وقت کے امام بن کر مجھے حکم دے رہے ہو؟ سید سجاد جانتے تھے کہ اگر بیٹا بن کر کلام کروں گا تو ماں کا حق زیادہ ہوگا، اسی لیے جواب دیا کہ مادر گرامی امام بن کر حکم دیتا ہوں کہ چل کر سائے میں بیٹھیں۔ ام رباب اپنے مقام سے اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، یہاں ایک امام مجھے حکم دے رہا ہے کہ چل کر سائے میں بیٹھا جائے، کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میری بات بھی رہ جائے، امام کا حکم بھی رہ جائے۔ سب نے دیکھا کہ جناب ام رباب کا جسم لڑکھڑانے لگا۔ فضا نے آگے بڑھ کر سہارا دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کی ماتمدار جناب ام رباب دنیا سے گزر گئی۔ ایک بات بتاؤں اور اسی پر مجلس تمام ہو، جب سے کربلا سے قافلہ چلا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، بیویوں نے بار بار یہ دیکھا تھا کہ جناب ام رباب کی مٹھی بند رہتی تھی، جب جب موقع ملتا کسی گوشے میں جاتی، اپنی مٹھی کو کھولتی، زار و خطار آنسو بہاتی۔ کئی مرتبہ بیویوں نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو آپ کی مٹھی میں چھپی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر آپ زار و خطار آنسو بہاتی ہیں؟ جواب ایک ہی تھا، زندگی میں نہیں بتاؤں گی، مرنے کے بعد آپ کی مرضی۔ ام رباب دنیا سے گزر گئی، بیویوں نے آگے بڑھ کر جناب ام رباب کی مٹھی کھولی تو کیا دیکھا؟ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی 3 تنابیں، سکون قلب رباب، واہ غربتا واہ حسرتا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ربنا تقبل من هذا البیان۔
حیدر بھائی. السلام علیکم. جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. آج اسی یاد کے سلسلے میں بعنوان چہلم ڈاکٹر بہجت حسین کا ہم منانے کے لیے یہاں پر سب جمع ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ میں پسماندگان کی جانب سے اور میری اپنی جانب سے آپ سب تمام صاحبین کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. شکریہ میں کیا ادا کر سکتا ہوں بجز یہ کہ میں دعائے خیر کروں آپ لوگوں کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آپ نے جو اس مجلس میں شرکت فرمائی ہے اور ان پرسہ دیا ہے ان لوگوں پر جن پر ایک نہیں دو مصیبتیں وارد ہوئی ہیں، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اب اس قابل ہو گئی ہیں کہ اس کو فیس کر سکے. اور میں آپ سب تمام صاحبین کا اپنے تہہ دل سے اور ان کی جانب سے اس مجلس میں شرکت کرنے پر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائے خیر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی وسیع مصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین.